السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب بخوبی اس بات سے آگاہ ہیں کہ دین اسلام کے بالکل آغاز میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جس طرح قربانیاں دیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہر طرح کے مصائب کا خندہ پیشانی سے سامنا کیا، اپنی جانوں کے ٹکڑے کروائے، لیکن دین اسلام پہ آنچ نہ آنے دی۔ ریاست مدینہ کے قیام کے بعد حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے دور میں جو فتوحات ہوئیں اور جس طرح اسلام کا پرچم سارے علاقوں میں لہرایا گیا اور اس دور کی جو سپر پاوریں تھیں ان کو شکست سے دوچار کیا گیا، اور کس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے دنیا کفر کو للکارا اور اسلام کا پرچم کفر کے کلہوں پہ لہرایا۔ پھر اس کے بعد جو حکومتیں آئیں، جو ادوار گزرے، وہ ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہیں۔ کس طرح تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں اور اس کے بعد کے ادوار میں اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے کام کیا، محنت کی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، اس دور کی قربانیوں، اس دور کے مجاہدوں اور اس دور کے کام کی تصویر ہمیں خلافت عثمانیہ کے قیام میں نظر آئی۔ جو قربانیاں اس دور میں دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کے استحکام کے لیے، دین اسلام کے فروغ کے لیے دی گئیں، وہی قربانیاں پھر خلافت اسلامیہ کو قائم کرنے کے لیے، خلافت عثمانیہ کے قیام کے لیے امت مسلمہ نے دی۔ اور پھر خلافت عثمانیہ کے دور میں کس طرح پوری دنیا پہ مسلمانوں نے حکمرانی کی۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں اسلام کی نشاط ثانیہ ہوئی اور مسلمان یکجان ہوئے، اور جب مسلمانوں کی خلافت اپنے عروج کو پہنچی تو اس زمانے کا کفر پھر متحرک ہوا اور اس نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلیں، طرح طرح کی سازشیں تیار کیں۔ پھر ترکی کے اندر جو حالات ہوئے اور مسلمانوں کو جو مار پڑی، مسلمانوں کے علاقے جو تقسیم در تقسیم ہوئے، مسلمانوں کی قوت اور مسلمانوں کی طاقت انتشار کا شکار ہوئی، اور مسلمانوں کا وہ عروج جب ساری دنیا کا کفر ان کے نام سے کانپتا تھا، زوال کا شکار ہوا، اور مسلمانوں کی عزت اور وقار ختم ہو گئے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ پوری دنیا کے کفر نے مسلمانوں پہ پنجے گاڑے، ان کی معیشت کو تنگ کیا، ان کے اندر اختلافات کا بیج بویا، ان کے اندر اختلافات کا بیج بویا اور ان کو آپس میں باہم دست و گریباں کیا۔ مسلمانوں کی طاقت ختم ہو گئی، مسلمانوں کی قوت ختم ہو گئی، مسلمانوں کی شان و شوکت ختم ہو گئی۔ پھر اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، اللہ جس سے کام لیں۔ پورے 100 سال کے بعد اب ترکیہ کے صدر جناب طیب اردگان، اللہ رب العزت ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، جس انداز میں انہوں نے
اس کام کو پھر اٹھایا، اور 2023 میں چونکہ بہت سارے فیصلے ہونے تھے، بہت ساری پابندیوں نے ختم ہونا تھا، اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی جو آپ سب کے سامنے ہے۔ تو اس صورتحال میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور ہم اس انتظار میں رہیں گے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے اور دین اسلام پوری دنیا پہ غالب آ جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی تو دین اسلام سارے ادیان پہ غالب آئے گا، کفر کا خاتمہ ہوگا؟ ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت امام مہدی بھی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، لیکن کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، ہمیں اپنے حصے کا چراغ روشن کرنا چاہیے۔ ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، اور وقت کی سب سے اہم ضرورت جو ہے وہ مسلمانوں کا آپس میں اتفاق اور اتحاد ہے، فرقہ واریت کا خاتمہ ہے۔ جب تک ہم ان جھگڑوں سے باہر نہیں نکلیں گے ہم ایک قوت اور ایک طاقت نہیں بنیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر لیں، کھویا ہوا مقام اور مرتبہ ہمیں پھر سے مل جائے، تو ہمیں آپس میں اتفاق سے رہنا ہوگا، اتحاد سے رہنا ہوگا، اور جو لوگ اتفاق اور اتحاد کی کوششیں کر رہے ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔